بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. حجاب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام لیڈنگ پیپل کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. آمنہ صدف ان کا نام ہے, ٹریننگ ہیڈ ہے شعبہ خواتین کی. سب سے پہلے جی میں آپ کو خوش آمدید دیتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. اچھا, خواتین ملک میں کن مسائل کا شکار ہے اور ان کے مسائل کا حل پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے حجاب صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلے تو ہمارے ملک میں مسائل کیا ہیں, آئی تھنک یہ تو بہت ہی کلیئر سچویشن ہے. ہمارے ملک میں خواتین کو ہیلتھ ایشوز ہیں, ایجوکیشن ایشوز ہیں. اس کے بعد ہمارا جو انفارمل سیکٹر ہے, فارمل سیکٹر ہے, جہاں پہ خواتین کام کر رہی ہیں رورل اور اربن ایریاز میں, ان کے اپنے جاب سیکورٹی ایشوز ہیں, جو کہ فارمل سیکٹر کا سب سے بڑا ڈائلاما ہے. اور انفارمل سیکٹر میں ان کے ہیلتھ ایشو ہیں, یا اگین جہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں ورک پلیسز پہ, وہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی پالیسی کا تعلق ہے, ہم لوگ بہت زیادہ, عمران خان صاحب خود بہت زیادہ فیمیلز کی جو پرابلمز ہیں جو کہ پاکستان میں ہماری جو فیس ہو رہی ہیں اس پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کا خود بھی دیکھیں, ایکشن دیکھیں کہ فیمیلز کے بارے میں انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے, تو آپ شوکت میموریل خانم آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مدر کے جو بھی ان کا ہیلتھ ایشو تھا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ہاسپٹل. 21ویں صدی ہے, پاکستان ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اربن کی سطح پہ اور رورل سطح پہ خواتین کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اربن کی سطح پہ جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہے, ورکنگ وومن, ان کو بے پناہ مسائل آپ بھی اس طرح سامنا ہے. لیکن رورل ایریا میں تو صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے. خواتین کو آج بھی منی کیا جاتا ہے, ان کو شرح کی بین چلا دیا جاتا ہے. تو کیا حل ہوگا اس کا, اور یہ ان معاشرتی مسائل سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے, معاشرتی مسائل سے ہم صرف ایک ہی صورت میں نمٹ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اچھی لیڈرشپ ہو جو کہ انسانوں کا خیال کرے اور انسانوں کے لیے کام کرے. یہ میرا اس سے بہت ہی کلیئر موقف ہے. اور رورل ایریاز کی پرابلمس کو ریزالو کرنا کوئی اتنا بڑا یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اگر ایک ایسی لیڈرشپ آتی ہے جو کہ خواتین کے مسائل کو سمجھتی ہے, تو وہ رورل ایریاز میں ڈپیوٹ کریں ایسی خواتین کو, ایم این ایز کو ایسے, اور ہمارے پاس ایک ایسے ہیلتھ منسٹرز ہوں جو کہ خود جا کے وہاں وزٹ کریں اور ان کے پرابلمس کو سمجھیں اور ریزالو کریں. اسی طرح جو اربن ایریاز میں فیمیلز کو پرابلم ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اربن ایریاز میں پھر بھی فیمیلز کو کم پرابلمس ہیں ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز, لیکن کیونکہ وہ بھی فیمیلز کا ایک بہت میجر پورشن ہے. اربن ایریاز میں ہمارے زیادہ تر فارمل سیکٹر آتا ہے جو کہ فیمیلز کا پروفیشنل نیٹ ورک گروپ ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسائل جو ہیں وہ ہراسمنٹ ایشوز ہیں جو ورک پلیس پہ خواتین فیس کرتی ہیں. دین بہت ساری آرگنائزیشن میٹرنٹی لیوز کے ان کے ایشوز ہوتے ہیں. پھر ان کے جو اپنے ذاتی کوئی مسائل ہوں وہ اپنے باس سے شیئر نہیں کر سکتی ہیں. تو آئی تھنک یہ سب چیزیں جو ہیں ایک فارمل سیکٹر میں ہمیں ڈیولپ کرنی ہوں گی. ٹریننگ ہیڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, خواتین کو ٹریننگ دیتی ہیں, وہی خواتین مستقبل میں ہمارے لیے الیکشن لڑ کے تو ہم اقتدار میں آتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین قانون سازی کے عمل میں کس طرح کا کردار ادا سکتی ہے, اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے, خواتین جو ہیں وہ ایک بہت میجر, جیسا میں نے آپ کو بتایا, میجر ایک اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے ملک کا, اور ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور سب سے زیادہ ان کی ہیلتھ ایشوز کو ریزالو کرنا. اس وقت سب سے زیادہ جو فیمیلز پرابلم فیس کر رہی ہیں ہیلتھ میں, وہ آپ کا کینسر پرابلمس ہیں, آپ کے میٹرنٹی کے تھرو جو پرابلمز آتی ہیں. کیا سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو نیکسٹ خواتین ہیں وہ بھی اسی طرح ہوں گے, یا جنرل الیکشن لیڈ کے مردوں کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑا ہو کے پھر اسمبلی میں آئیں گی اور عوام کی اور خواتین کے مسائل حل کریں گے؟ دیکھیں, ہم بوتھ فیز میں کام کرنے کا پلان آؤٹ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جہاں پہ ایک پرپورشنیٹ لحاظ سے جہاں پہ خواتین کی سیٹس ہوں گی وہاں پہ وہ الیکشنز کے لیے بھی کھڑی ہوں گی, اور ہم لوگوں نے ریزرو سیٹس کا بھی پلان آؤٹ کیا ہوا ہے. پارٹی جو ہے بہت زیادہ کین ہے خواتین کو پروموٹ کرنے کے لیے, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وومن ریپرزینٹیشن آگے لے کر آئے گی, اور اس میں کوئی وڈیرا سسٹم اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اور اسی لیے اگر آپ پی ٹی آئی کی
یوتھ کو دیکھیں یا آپ پی ٹی آئی کی خواتین کو دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ایسی فیمیلز نظر آئیں گی جو کہ امید بھی نہیں آپ کرتے کہ وہ اپنے گھروں میں سے ایک اچھا جو پروفیشنل گروپ ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہوا ہے. سو آئی تھنک دیٹ بہت ہیلدی انوائرمنٹ ہے اور پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے پی ٹی آئی بہت کین ہے فیمیلز کی ریپرزنٹیشن کے لیے. اچھا، دور شریعت کا بھی بل حکومت نے پیش کر دیا سینٹ میں، اتحادی نے بھی اس کی مخالفت کی، لیکن پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اور آپ کا ذاتی کیا موقف ہے کہ دور شریعت کا بل پاس ہونا چاہیے، ان کو حق ملنا چاہیے یہاں کے الیکشن لڑنے کا، یہاں پہ وزیر بننے کا، وزیر اعظم بننے کا اور آرمی چیف یا چیف جسٹس بننے کا؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا موقف تو آئی تھنک آپ لوگ خود نیوز پیپرز میں بھی آج کل خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کا موقف بہت کلیئر ہے کہ یہ ایک رانگ چیز ہے دوہری شہریت کا. شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ بھی ڈوئل نیشنلٹی کا کانسیپٹ تھا، معین قریشی صاحب کا ڈوئل نیشنلٹی کا کانسیپٹ تھا. سو پی ٹی آئی اس میں بہت کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک میری ذاتی رائے کی بات ہے تو نیچرلی میں نے پی ٹی آئی میرا بھی پرسپیکٹو پی ٹی آئی کے بارے میں بہت کلیئر ہے. دیکھیں ڈوئل نیشنلٹی کا ڈائلاما یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلط ایکٹ کرے تو آپ اس انسان کو بعض چیزوں میں اس کو نہیں فالو کر سکتے کیونکہ اس نے دوسرے ملک کی شریعت حاصل کی ہوتی ہے اور دوسرا ملک اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے بعض لاز کے اندر. تو بہت زیادہ ہمارے کانفیڈینشیل ڈپارٹمنٹس ہیں. ہم ایک نیوکلیئر ایٹامک بام کا ادارہ، لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک ڈیول نیشنلٹی کے پرائم منسٹر آ جاتے ہیں اور ہمارے جو ہے نیوکلیئر ایٹامک بام کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہماری آئی ایس آئی ہے، ہمارے بہت ایک سینسٹیو ادارے ہیں تو ان کا بہت سارے ڈاکیومنٹیشن شیئر کرنے پڑتے ہیں اس پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا ایک رسک لیول ہوتا ہے ایک کنٹری کے لیے. تو آئی تھنک کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پیٹریوٹزم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اسی ملک کا لیڈر پک کرنا چاہیے جو کہ اپنے ملک کے مسئلوں کو دیکھے اور اسپیشلی جو مین ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں تو بالکل بھی ڈوئل نیشنلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک توہین عدالت کا ایک کیس تھا، اس میں ملک کے چیف ایگزیکٹو کو اپنا عہدہ گنوانا پڑا. سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو عدالت نے توہین عدالت کیس میں ان کے عہدے سے ہٹا دیا. ابھی حکومت بل لا رہی ہے پارلیمنٹ میں، بل انہوں نے پیش کر دیا ہے، قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا، ابھی سینٹ میں جائے گا. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ توہین عدالت کا بل اس کے مستقبل پہ کیا اثرات پڑیں گے اور کیا یہ قانون پاس ہونا چاہیے؟ یہ قانون دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے جو وزیر اعظم تھے جن کو ایک سرٹن بیسس کے اوپر ان کی ورک پرفارمنسز کے اوپر جو ہے وہ ان کی پوسٹ سے اتارا گیا. اگر اس میں آپ امینڈمنٹس کریں گے اس بل کے اندر تو سم ٹائم آپ کو اپنی ورک پلیسز پہ یا اپنی آرگنائزیشنز کے لیے ایک لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. اگر آپ یہ لائن ڈرا نہیں کریں گے تو کل کوئی بھی اٹھ کے دوبارہ یہی پرابلمس کریٹ کرے گا لیڈرشپ کے اندر یا اپنی اگر کوئی بڑے پوسٹ کے اندر، اور کوئی بھی کھڑا ہو کے ملک کو رسک لیول پہ لا سکتا ہے. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان ایک ٹوٹلی مذاق بنا ہوا ہے، جس طرح ہمارے اداروں میں یہ پرابلمس ان لوگوں کی وجہ سے کریٹ ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ اس میں جو بھی امینڈمنٹس کی جو بھی پارلیمنٹ بات چیت کر رہی ہے یہ ٹوٹلی رانگ ایکٹ ہے اور پی ٹی آئی کا موقف اس میں بہت کلیئر ہے. ہم بالکل اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے ہمارا آئین بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، پارلیمنٹ سپریم ہے یا آئین سپریم ہے؟ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں، ٹی وی پہ سنا ہوگا. چیف جسٹس صاحب نے واضح کہہ دیا کہ جی پارلیمنٹ کسی صورت بھی عدلیہ پہ بالادست نہیں ہے، سپریم اگر ہے تو وہ آئین ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے دونوں ادارے سپریم ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے. پارلیمنٹ آج تک بہت بڑا سپریم تھی. سب سے زیادہ پرابلم پارلیمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور لوگ کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک انسان ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نیچرلی جو وہ ایکٹ کرتا ہے اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اپنے عمل کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، نیتوں کا دار و مدار عمل کے اوپر ہوتا ہے. تو جب آپ عمل کر رہے ہیں، عمل ہی غلط کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس طرح سپریم کہہ سکتے ہیں؟ اس کے برعکس چیف جسٹس صاحب کا اگر آپ عمل دیکھیں، میں دونوں اداروں کی بات کر رہی ہوں، دونوں سپریم ہیں. پارلیمنٹ بھی سپریم ہے اور اب تک تھی ہمارے لیے پارلیمنٹ سپریم. نیچرلی پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے. درمیان میں ایسا کون سا واقعہ ہو گیا، کون سا انقلاب آ گیا کہ اب پارلیمنٹ سپریم نہیں رہی اور وہ آئین کے پاس؟ دیکھیے بہت زیادہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے، ہماری لوکل پبلک کو پتا ہے کہ کس طرح پارلیمنٹ نے اپنا خود امیج اور اپنی ریپوٹیشن کس طرح ڈاؤن کی ہے. اگر ایک ادارہ اتنا سپریم تھا، اگر وہ اچھے ایکٹ کرتے، عوام کی مدد کرتے، عوام کی خدمت کرتے تو لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے. اور اگر ان کے اوپر
اگر کوئی بات آتی تو عوام ان کو سپورٹ کرتی. آج عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے خود اپنے آپ کو پروو کیا ہے. انہوں نے خود بتایا کہ میری لیڈرشپ میں میں لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوں, لوگ آپ یقین کر رہے ہیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دونوں ادارے سپریم ہیں. بٹ اسی طرح سپریم کورٹ کس طرح اپنا ریپوٹیشن کھو سکتی ہے کہ اگر وہ صحیح طرح ایکٹ نہیں کرے گی, اگر وہ صحیح طرح پروز اینڈ کونس دیکھ کے انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کرے گی تو وہ بھی ادارہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو انسان ہی ایک ادارے کو بناتے ہیں تو اسی لیے ہمیں کمپیریزن کرنا ہوگا اس چیز کے لیے بہت کلیئرلی. اچھا, حکومت نے نیٹو سپلائی کی بحالی کی اجازت دے دی, سپلائی بحال ہوگی, اس کے خلاف دفاع پاکستان کونسل نے ریلی نکالی, آپ لوگ بھی اس کے خلاف تھے نیٹو سپلائی کی بحالی کی, لیکن آپ لوگوں نے دفاع پاکستان کونسل کی ریلی میں شرکت نہیں کی اور اس میں جو لاہور سے لانگ مارچ تھا اسلام آباد تک, اس میں پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر ہم نے نہیں دیکھا. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم اس کے خلاف ہیں, نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اس میں شرکت کیوں نہیں کی؟ کیا یہ زرداری صاحب کی حکومت کی حمایت نہیں ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو وہی والی ایکشن والی بات آ گئی. آئی تھنک پی ٹی آئی سب سے پہلی ایک پارٹی ہے جس نے نیٹو سپلائی کے لیے اپنا موقف بیان کیا تھا, اور عمران خان صاحب خود پشاور میں گئے تھے اور وہاں جا کے پورے آپ کو پتہ ہی ہے بارڈرز پہ جس طرح ہم لوگوں نے نیٹو سپلائی کو روکا. جہاں تک دفاع پاکستان کاؤنسل کا تعلق ہے, ہر پارٹی کا دیکھیے ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور ہر پارٹی کی اپنی کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. ہماری پارٹی کی ابھی اور پرائرٹی کے اوپر بہت اور قسم کے ایجنڈاز چل رہے ہیں, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے حق میں ہے کہ نیٹو سپلائی کھل گئی ہے. ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان نیئر فیوچر جو ہے وہ پارٹی میں جو بھی فردر اس ایکٹیویٹی کے بارے میں کام ہوگا نیٹو سپلائی کے بارے میں, وہ ڈیفینیٹلی سامنے آئیں گے اور سامنے اس کو پروموٹ کریں گے. لیکن اور یہ جو دفاع پاکستان کاؤنسل والی بات ہے اس میں یہ بہت کلیئر ہے کہ پارٹی کا اس کے علاوہ بھی کوئی پرائرٹیز تھیں جس کی وجہ سے وہ ان کو یہاں پہ ساتھ پروموٹ نہیں کر سکے. بٹ انڈیویجولی پارٹی ڈیفینیٹلی فیوچر میں سامنے آئے گی اور لانگ مارچ میں اپنا موقف سامنے لے کر آئے گی. آمنہ صدر صاحبہ, 28 ملکوں کا مطالبہ تھا, امریکہ کا, عالمی دنیا کا مطالبہ تھا کہ نیٹو سپلائی بحال کی جائے. اتنے ممالک کے ساتھ ہم دشمنی کس طرح مول لے سکتے ہیں, اور کیا یہ حقیقت پسندی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے مطالبے مان کے, انہوں نے سوری کہہ دیا, انہوں نے معافی مانگ لی, تو ہم اس پہ جو ہے نا وہ حکومت پاکستان نے نیٹو سپلائی بحال کی. اس سے بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ناظرین, آمنہ صدر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کی ٹریننگ ہیڈ ہے شعبہ خواتین کے, اس سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.